السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں، میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر 23۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامہ، متفق علیہ۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم۔ وعن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء، اخرجہ احمد باسناد حسن۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں اور متفق علیہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے روز بہت سے اندھیروں کا باعث ہوگا۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ نیز بخیلی سے بھی بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے، کیونکہ بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید ہے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ پارہ نمبر 21 ہے اور سورہ لقمان ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر ہے 13۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو احادیث کے اندر ظلم کرنے سے منع کیا ہے، اور آپ نے بتایا کہ ظلم قیامت کے دن بہت سے اندھیروں کا باعث ہوگا۔ یعنی اس حدیث میں آپ نے خبردار کیا کہ جو شخص دنیا کی اس زندگی میں ظلم کا ارتکاب کرے گا، ظلم کرے گا، وہ قیامت کے روز بہت سے اندھیروں میں بھٹکتا پھرے گا۔ اب یہ ظلم کس قسم کا ظلم ہے؟ تو بھائیو، یہ ظلم اپنی تمام اقسام پر مشتمل ہے، چاہے کسی کی جان پر ظلم ہو، مال پر ظلم ہو، کسی کی عزت و آبرو پر ظلم ہو، کسی کے حقوق پر ظلم ہو، حقوق چاہے اللہ کے ہوں یا حقوق چاہے بندوں کے ہوں، ہر ایک ایک معاملے میں ظلم کرنے سے روکا گیا۔ اور ابن عمر کی اس روایت میں آپ نے فرمایا، آپ نے یہ بتلایا کہ ظلم قیامت کے دن بہت سے اندھیروں کا باعث ہوگا۔ تو جس نے بھی دنیا میں کسی پر ظلم کیا، اللہ کی توحید میں ظلم کرنے والا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، تو جو مشرک ہوگا، کائنات کے خالق و مالک، رازق اور داتا، دستگیر اللہ وحدہ لا شریک کی توحید الوہیت میں، توحید ربوبیت میں، توحید اسماء و صفات میں اللہ کے ساتھ کسی بھی معاملے میں، کہیں بھی، کسی بھی موقع پر
اللہ کی کسی صفت میں، عبادت میں، الوہیت میں، ربوبیت میں رب کائنات کے ساتھ جس نے ظلم کیا، وہ قیامت کے دن اندھیروں کے اندر بھٹکتا پھرے گا. اسے کوئی سمجھائی اور کچھ جو ہے وہ سجھائی نہیں دے گا کہ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے. کوئی عطا پتہ اسے نہیں ہوگا. ہر طرف سے اندھیروں کے اندر گر جائے گا. اگر کسی نے حقوق العباد میں ظلم کیا، کسی کی ناجائز زمین اپنے قبضے میں کر لی، کسی کا مال اپنے قبضے میں کر لیا، کسی کی عزت و آبرو کے درپے ہو گیا، اور کسی کو جان سے ہلاک کر ڈالا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے اور وہ ان اندھیروں کے اندر بھٹکتا پھر رہا ہوگا. کوئی اسے کچھ سجھائی نہیں دے گا. اسی طرح جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا الظلم، ظلم کرنے سے بچو، چاہے حقوق اللہ کے تعلق سے ظلم ہو یا حقوق العباد کے تعلق سے ظلم ہو. آپ نے مطلقاً ظلم کرنے سے منع کیا کہ ظلم نہیں کرنا ہے. اور ایک اور مقام پر قرآن مجید میں پارہ 3 میں اللہ خالق کائنات مالک کائنات فرماتے ہیں، لا تظلمون ولا تظلمون، کسی پر بھی ظلم مت کرو، ولا تظلمون، تمہارے اوپر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو اللہ وحدہ لا شریک نے اور اس کے نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظلم کرنے سے روکا ہے کہ ظلم نہیں کرنا، کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا. اور آپ اللہ رب العالمین نے فرمایا کسی پر ظلم نہیں کرو گے تو بدلے میں تمہارے اوپر بھی ظلم نہیں ہوگا. یعنی جو بوگے وہی تمہیں کاٹنا پڑے گا. اگر ظالم بنو گے، ظلم کرو گے تو بدلے میں تمہارے اوپر بھی کوئی ظالم مسلط ہوگا. آج بھائیو ہم نے اللہ کی توحید، اللہ کے حقوق میں ظلم کو روا رکھا ہوا ہے. نتیجہ کیا ہے کہ ہمارے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے گئے. ہم نے اللہ کی توحید میں شرک کیا، بیت اللہ کی بجائے قبروں کے طواف کیے، بیت اللہ کی بجائے قبروں کو چادریں پہنا دی، بیت اللہ کی بجائے قبروں کے چکر لگائے. ہر معاملے میں اللہ کی توحید و الوہیت کی باری آئی، ہم نے اللہ کے غیر کو مشکل کشا سمجھا، ہم نے اللہ کے گھر کو چھوڑ کر قبروں کے پھیرے لگائے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی اس کی ربوبیت کے اندر ہم نے شرک کیا کہ ہم نے غیر کو بیٹا دینے والا، بیٹی دینے والا، بیڑے پار لگانے والا، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، مصیبتیں دور کرنے والا، اپنے رب کی ربوبیت میں شرک کیا اور ظلم کا ارتکاب کیا. اسی طرح اللہ کے صفات کے اندر ہم نے تعویل کی، تحریف کی. اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق، جب قیامت کے دن پنڈلی کھول دی جائے گی، اللہ اپنی پنڈلی ایمان والوں کے آگے ظاہر کرے گا. ہم نے اللہ کی اس صفت کو ماننے کی بجائے اس کی تعویل اور تحریف کر کے اللہ کی توحید اسماء و صفات میں شرک کا ارتکاب کیا. نتیجہ کیا ہوا کہ ہم نے اللہ کے حقوق میں ظلم کا ارتکاب کرتے ہوئے، شرک کا ارتکاب کرتے ہوئے جب یہ اعمال کیے، نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے اوپر ایسے ظالم حکمران اور ایسے ظالم پیر مسلط کر دیے گئے کہ ہمارے حکمرانوں کے گھر تو بجلی کے کمکموں سے روشن ہیں. اور یہی حال پیروں کا ہے کہ پیر جن چندوں سے چلتا ہے، پیر کا گھر بجلی کے کمکموں سے روشن، اور غریب کے گھر اور مرید کے گھر چراغ بھی جلنے کو نہیں ہے. تو پیارے نبی فرماتے ہیں اتقوا الظلم،
ظلم کرنے سے بچو۔ اور جناب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت اور وصیت کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ یا بنیا، اے میرا لخت جگر، اے میرا بیٹا، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت میں اللہ نے شرک کو ظلم بتلایا اور بتلایا کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ ظلم عظیم کس طرح؟ دنیا کے اندر بے شمار کیے جانے والے ظلم، کوئی کلمہ پڑھنے والا جو ظلم کا ارتکاب کرتا ہے حقوق العباد میں، اللہ کی پکڑ سے بچنے والا وہ نہیں ہوگا، اللہ اسے دنیا میں بھی سزا دے گا، قبر کے اندر بھی یہ سزا پائے گا۔ حقوق العباد میں ظلم کرنے والا قیامت کے دن کھڑے ہو کر اپنی قبر سے نکل کر میدان محشر میں اپنے کیے ہوئے اعمال کا، ظلم کا اس کو بدلہ دینا ہوگا۔ پل صراط پر سے گزرتے ہوئے حقوق العباد میں کیے ہوئے ظلم کا اس کو بدلہ دینا ہوگا۔ اور اسی طرح بعض ظالم لوگ جہنم میں گر گئے، جہنم کے اندر گر کر دنیا میں حقوق العباد کے تعلق سے کیے ہوئے ظلموں کا ان کو بدلہ دینا ہوگا۔ اور شرک کو بتلایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ کوئی کلمہ پڑھنے والا جتنا گنہگار ہے وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر مشرک کے لیے اور ظلم عظیم کے مرتکب کے لیے جنت میں جانا ناممکن ہے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا ان سے، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کافروں کے لیے، ان مشرکوں کے لیے، ان بے ایمانوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنۃ، اور یہ بے ایمان جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس جائے، وکذالک نجزی المجرمین، اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین، ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا ہے اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ تو جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بخیلی سے، بخل سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ بخیلی اور بخل کیا ہے؟ مال کے حصول میں لالچ اور حرص کے ساتھ ساتھ اس کے خرچ کرنے میں بخل اور کنجوسی سے کام لینا۔ ایک تو مال کو جمع کرنے کے لیے حرص اور لالچ کا ہونا، اور دوسرا جو مال موجود ہے اس کو خرچ نہ کرنا، چاہے وہ خرچ نہ کرنا بیوی بچوں کے تعلق سے ہو یا اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا ہو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس چیز سے بھی منع کیا کہ اپنے آپ کو بخل سے، بخیلی سے اور کنجوسی سے بچاؤ۔ اور خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے اس تعلق سے بیان فرمایا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ،
فرمایا کہ اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ بندھا ہوا نہ رکھ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے کے تعلق سے بتلایا کہ انسان بخل نہ کرے، اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو پورا کرے، اور اسی طرح اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے اور فضول خرچی نہ کرے۔ بخل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان ملوم یعنی قابل ملامت اور ندامت قرار پائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی بخل کرنے سے، کنجوسی کرنے سے منع کیا۔ جیسے بعض لوگوں کی عادت ہے کہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود ہوتا ہے، لیکن نہ کھانے میں، نہ پہننے میں، نہ سواری میں اللہ کی نعمتیں نظر آتی ہیں۔ تو اگر اللہ نے دیا ہے، بندے کو چاہیے اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھی سواری رکھے، تاکہ اللہ کی نعمتیں جو مجھ پر ہیں مال و دولت کی صورت میں وہ نظر آنی چاہیے۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضول خرچی سے بھی منع کیا ہے، اور ایمان والوں کی اللہ رب العالمین نے یہ صفت بتلائی ہے کہ ایمان والے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، بیوی بچوں پر بھی خرچ کرنا، اور یہاں تک کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دینا اور اس پر ثواب کی امید رکھنا، یہ بھی صدقہ ہے، خرچ کرنا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ میں ہمارے لیے یہ نصیحت موجود ہے کہ ہم بخل سے اپنے آپ کو بخیل ہونے سے بچائیں، اور اللہ نے جو ہمیں دیا ہے ہم اس کو اپنے پر، اپنے اہل و عیال پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دریغ نہ کریں، پیچھے نہ ہٹیں۔ یہ ڈر ہمارے دل میں نہ ہو کہ اگر یہ کھا لیا اور ختم کر لیا تو پھر کل کیا ہوگا۔ جس رب نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرو، جیسے چرند پرند کرتے ہیں، ایسا اللہ پر بھروسہ کرو، توکل کرو، جیسے بھروسہ توکل کرنے کا حق ہے کہ پرندے وہ صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ اڑتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر واپس اپنے گھونسلوں میں آ موجود ہوتے ہیں۔ انہیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ کل کیا ہوگا، آج کھا لیا، آج پیٹ بھر لیا ہے، صبح جب اٹھیں گے تو کائنات کے پروردگار نے ہمارے لیے رزق کا بندوبست کرنا ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں فرماتے ہیں کہ میں تمہارے متعلق سب سے زیادہ شرک اصغر یعنی ریاکاری کے تعلق سے ڈرتا ہوں۔ کہ ریاکاری کیا ہے؟ نماز پڑھنا تو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، زکوٰۃ اور صدقہ خیرات کرنا تو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری یہ شرک اصغر ہے، یعنی منی شرک، چھوٹا شرک، اور جو بھی ریاکار ہے اس کی تمام عبادتیں ضائع۔ نتیجہ کیا ہے کہ آج نمازی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، مقصد ریاکاری ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتا ہے، مقصد ریاکاری ہے، مجاہد ہے، جہاد کرتا ہے اور مقصد ریاکاری ہے، سخی ہے، مال خرچ کرتا ہے مگر مقصد ریاکاری ہے، حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، قاری قرآن ہے، دین کا دائی ہے مگر مقصد ریاکاری ہے۔ تو ایسے تمام لوگوں کی عبادتیں رائے گا اور زیرو میں زیرو، اور ریاکاری کا وبال یہ پڑتا ہے کہ مجاہد آئے گا، رب کائنات پوچھے گا کیا کر کے آئے، کہا تیرے راہ میں جہاد کر کے آیا، اللہ رب العالمین فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے۔ سخی آئے گا، اللہ پوچھے گا کیا کر کے آیا،
کہا تیری راہ میں مال خرچ کر کے آیا، اللہ فرمائے گا تو بھی جھوٹ بولتا ہے۔ عالم اور قاری اور حافظ اور مبلغ اور دائی آئے گا، خطیب آئے گا، اللہ پوچھے گا کیا کر کے آیا؟ جواب دے گا میں قرآن و سنت کی خدمت کر کے آیا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا کہ لوگ بہادر کہیں، مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے حاتم تائی سخی کہیں، اور قرات اور خطابت اور تبلیغ اور بیان اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بڑا علامہ اور بڑا مفتی، بڑا مفکر اور بڑا مبلغ اور بڑا خطیب کہیں، تو لوگوں نے تجھے بہادر کہہ دیا، لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا، لوگوں نے تجھے علامہ فہامہ کہہ دیا۔ جو لوگوں سے تجھے مطلب تھا وہ تیرا دنیا میں پورا ہو گیا، میرے پاس وہ جہنم ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جہاد بھی زیرو، سخاوت بھی زیرو، اور علامہ فہامہ ہونا بھی زیرو، اور بدلے میں جہنم۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریاکاری سے ڈراتے ہیں۔ آج ہماری شکلیں، ہمارا فیس کہ دیکھنے والا حیران ہو جائے، آج ہماری گفتگو کہ سننے والا حیرت میں آ جائے، آج ہمارا جہاد کہ لوگ واہ واہ اور بلے بلے کریں، لیکن سارا کچھ کیوں؟ کہ لوگوں کے لیے ہر کام کرتے ہیں اور اس میں ریاکاری موجود ہوتی ہے۔ تو جو بھی ایسے عبادت گزار ہیں، عبادتیں بے شمار کی ہیں، مگر ریاکاری تھی، دکھلاوا تھا، نمود و نمائش تھی، اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کی عبادتیں بالکل رائے گا، اور یہ شرک اصغر کے مرتکب عبادتیں کرنے کے باوجود عاملۃ الناصبہ ہونے، پیشانیاں عبادت کر کر کے تھکی ہوئی نشان زدہ ہیں، مگر اللہ کے ہاں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ عبادات تو موجود تھی مگر اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، عمل کیا مگر عمل میں اخلاص موجود نہیں تھا کہ یہ عمل فقط اللہ کے لیے ہے، عمل تھا دنیا کے لیے، تو عبادت ضائع۔ اور آج اگر ہم دیکھیں ہمارا یہ حال ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے چند ڈبے اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرتے ہیں تو پہلے اپنا فوٹو بنواتے ہیں، پھر صدقہ کرتے ہیں، جبکہ ایمانداروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ دایاں ہاتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بائیں کو علم ہی نہیں ہوتا کہ دائیں نے دیا کیا ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا رات کے اندھیروں میں نکلتا ہے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے کہ کون کتنا خرچ کر گیا۔ تو یہ بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر 23۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ خالق و مالک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ہمیں صراط مستقیم پر لگائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دولت، دنیا اور عورت کے شر سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔